قرآن پاک کی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، تقوی والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، پرہیزگاروں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان دیکھے پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہاں پر متقین کی بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی کتاب ہے، ہمارا کلام ہے، قرآن پاک ہے، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان سب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ 5 صفات یہاں پر بیان ہو گئیں۔ آگے چاہیے تھا کہ 6ٹھی صفت اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر آنا ہوتا تو، لیکن اللہ رب العزت نے وہ صفت بیان نہیں فرمائی، بلکہ آگے فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے، ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، جب یہ نہیں کہا گیا تو ختم نبوت تو ابتدائے قرآن سے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ثابت ہے۔ اگر ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا ہوتا یا اللہ کا کلام کوئی اور نازل ہونا ہوتا تو اللہ رب العزت پھر یہاں پر ارشاد ضرور فرما دیتا۔ تو ختم نبوت تو یہیں سے ثابت ہے۔ تو ہم چونکہ قرآن بہت کم پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف ترجمے سے پڑھتے ہیں، کیونکہ صرف ترجمے سے پڑھنے سے بندے کو سمجھ نہیں آیا کرتی۔ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیے، اس سے پڑھیے سمجھ کر، جس کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی سمجھ بوجھ دی ہو، فہم و بصیرت جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی ہو۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھ کر، اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے تو صرف ترجمے سے بھی پڑھیں گے تو آپ کو فیض ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا۔ دیکھیے نا جی، آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ہمارے کتنے ختم درود ہوتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو کتنی مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ابتدائے قرآن سے اور ہر جگہ پر ہم جب ختم پاک پڑھتے ہیں ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سرانے کی طرف یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں اس طرف توجہ آئی کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنے مواقع فراہم کیے ہیں اس آیت کو سننے کے، ایک مرتبہ بھی ہمارا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا کہ بھائی ختم نبوت یہیں سے ثابت ہے، یہیں سے ثابت ہے۔ تو ہم اسی لیے ہمارا ذہن نہیں گیا کیونکہ ہم نے اس کو اس کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ ہم نے اس سے سنا ہی نہیں، ہمارا ذوق ہی وہ نہیں بن سکا۔ ہم شعر و شاعری پہ چلے، ہم نعت خوانی پہ بھی چلے، نعت خوانی کو بھی سنا، اچھے اچھے سروں کو سنا، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنے والے کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھا نہ اس سے سنا، الا ماشاءاللہ۔ تو خیال رکھا جائے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور ابتدائی قرآن سے ہی ختم نبوت ثابت ہے۔ یہ بات کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو سکتا ہے، اور
कुछ चीजें उस वक्त छोड़ दी गई थी, वो बाद अज़ां उनको भी कानूनी तरीके के साथ और हुकूमती सतह पर कानून के अंदर शामिल कर दिया गया फिर कि वो जो कादियानी हैं, मिर्जाई हैं, वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। ये कानून है पाकिस्तान का, ये ख्याल रखिएगा। वो अपने इस मजहब का प्रचार नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, ये कानूनी तौर पर उनके ऊपर पाबंदी है। वो आजान नहीं दे सकते, ये बात याद रख लें। वो आजान नहीं पढ़ सकते, दे नहीं सकते, यानी ऊंची आवाज से उनकी तरफ से आजान उनकी इबादतगाहों से नहीं आ सकती। और वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते, वो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकते। वो काफिर हैं और कादियानी काफिर है, जो उसको काफिर ना कहे वो भी काफिर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया था कि हुजूर, जो बंदा नबुव्वत का दावा करे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात वाला सिफात के बाद, जो नबुव्वत का दावा करे तो हमें उससे दलील तो मांगनी चाहिए ना, पूछना तो चाहिए कि कहां से तेरी नबुव्वत साबित है, रिसालत साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी, दो टोक फरमाया, जो उससे उसकी दलील भी तलब करे वो भी काफिर है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि मैं ही आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अगर होता तो वो उमर होता। और एक और रिवायत में इशारतन भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए, फरमाया, ए अली, तू मेरे साथ तेरी निस्बत ऐसी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की है। तो इशारतन तो यहां पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था मौला अली पाक के लिए कि अगर कोई होता तो या उमर होते या फिर अली होता। लेकिन क्या हुआ, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को भी यह मकाम हासिल नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, आपकी औलाद में से भी कोई आपके बाद नबी नहीं है, तो फिर हम क्यों इस तरह की बातें सुने किसी से? जब भी कोई इस तरह की बात करने लगे फौरी तौर पर वहां से हट जाए, क्योंकि ये काम हमारा है ही नहीं। हमारा काम क्या है, हम खत्म नबूवत पर ईमान रखें।